بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. حقائق کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. خوش آمدید آپ کے پروگرام میں. عدنان بھائی، ایک تو انتہائی قابل مذمت واقعہ جو ڈنمارک میں پیش آیا ہے. ہمارا جو میڈیا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارا سوشل میڈیا بھی کنٹرول ہونے شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی کوئی خاص خبر ہے نہیں. جی، انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے کہ قرآن اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے اور اس کے جو حرمت ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈنمارک میں. کیا تفصیلات ہیں نانوی اس کے بارے سے؟ دیکھیے ڈنمارک میں اور سویڈن میں آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ ایک آدھ سال میں یہ چیزیں ایکٹیویٹی زیادہ ہوئی ہیں. وہاں پر یہ رائٹ ونگ ایکسٹریم عناصر ہیں اپنا وہ قرآن کو جلا کے یا اس کو کسی نہ یا اس کو پھاڑ کے یا ان چیزوں سے جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک اپنی جو پولیٹیکل ویو پوائنٹ ہے اور اپنی پولیٹیکل جو ایسوسیشن ہے اس کو اوپر لے کے آتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر. کیونکہ آپ کو ہوتا ہے یورپ کے اندر خاص طور پہ ان کنٹریز کے اندر یہ جو امیگریشن کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو مسلمان جو ہیں وہ ان کے کلچر پہ انفلوئنس کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ خطرہ ہے فیوچر. تو وہ اور پھر آپ کو ہوتا ہے ویسے یورپ کے ساتھ اپنا ٹرکی کے جو وہ کلیش چل رہا ہے، جیسا ابھی جب سے یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ ہوئی ہے اور پھر یہ اپنا ناروے اور سویڈن جو ہیں وہ اپنا جوائن کرنا چاہتے ہیں نیٹو کو، لیکن ٹرکی نے اس کے خلاف جو ہے بیسیکلی اسٹینڈ لیا کہ بھئی یہ لوگ ہمارے ملک کے اندر مسئلے کرتے ہیں ان کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس بیس پہ جو ہے سویڈن کے اندر کافی اینٹی ٹرکش اور اینٹی اسلامک سینٹیمنٹ ہے. اسی بیسس پہ پچھلے دنوں ہم نے بھی پروگرام کیا تھا کہ ایک پولیٹیشین ہے وہ بیسیکلی اس کے پاس ڈینش اور سویڈش نیشنلٹی ہے اور اس نے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کیا اور ایک دفعہ کامیاب بھی ہو گئے قرآن کو جلانے کے لیے. تو یہ ایک اور رائٹ ونگ گروپ تھا، اس کو بیسیکلی پیٹریٹس گون لائیو کر کے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے ان کے نام کا. انہوں نے جلایا جمعے کے دن اور انہوں نے بھی ٹرکی کے کونسلیٹ کے سامنے ہی جلایا بیسیکلی. تو یہ وہی بیسیکلی وہی ٹرکش اور اسلامک کنیکشن کو لے کے جو ہے نا اس طرح سے کرتے ہیں. اور پھر کافی ممالک نے اس کو، حالانکہ یہ ٹرکی کے سامنے ہوا تھا لیکن بہت سارے مسلمان کنٹریز ہیں جس میں جارڈن، موراکو، سعودی عربیہ، قطر، ان سب نے ایک آواز اٹھائی. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ سے کوئی اس کی میرے نہیں خیال کوئی بھی اپوزیشن ہوئی ہو یا اسلام کے قلعے کی طرف سے کوئی گونج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ خیر ہمارے لیے تو اب کوئی یہ شاکنگ بات بھی نہیں رہی کہ ہم اس کے جو ہے وہ اتنا عادی ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حکمران کس کیلیبر کے ہیں اور کن کے غلام ہیں. بالکل وہی بھی جب لاسٹ ٹائم جو انسیڈنٹ ہوا تھا آلموسٹ اس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے کیا تھا جب پوری دنیا میں ظاہر ہے بہت زیادہ تو اس کو بھی پھر فیس کرنا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی عوام کی طرف سے بھی ایک پریشر ہے، جی، پھر باقی مسلم دنیا کی طرف سے بھی ایک پریشر ہے. باقی مسلم دنیا پاکستان کو ایک بہت کیا کہتے ہیں اس سے دیکھتی ہے کیونکہ پاکستان لیڈر کے طور پہ دیکھتی ہے. جی ہاں، تو کیونکہ بڑی مسلم کنٹری ہے، اسلام کے نام پہ بنی ہے. ایک امپریشن ہے پاکستان اونلی اٹامک پاور، سول نیوکلیئر پاور ہے بیسیکلی مسلم ورلڈ کے اندر. تو ایک اس طرف سے کافی لوگ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ یہاں سے بیان آئے گا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے عوام کے اندر ہی بہت سارا اس طرح کا غصہ ہے حکومت کے خلاف جو ابھی رائٹ کی گورنمنٹ آئی ہے. جی، اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ پچھلے دنوں میں میرے خیال سے کل زیادہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر کی حرمت کو بھی پامال کیا ہے. بالکل. اور جو ہے وہ مسلمانوں کو نکالا ہے وغیرہ. کیا بالکل یہ دیکھیں جب سے یہ رائٹ ونگ حکومت آئی ہے لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ ایسی چیزیں لے کے آئیں گے جس سے جو ہے نا ایگزسٹنگ ماحول ہے وہ مزید خراب ہوگا. سوری ٹو کٹ یو آف کہ جوئش لوگ جو ہے وہ بھی اپنی گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں. جی ہاں، کچھ جوئش لوگ بھی اپنی ملک یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میں دونوں کو الگ الگ سیپریٹ کروں گا. ایک تو یہ جو مسجد الاقصیٰ کا ہوا ہے، مسجد الاقصیٰ کے اندر جب سے گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو اسٹیٹس کو ہے ابھی وہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد الاقصیٰ کا جو ویسینٹی ہے جس میں ڈوم آف دا راک بھی ہے، ادھر صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے.
ایگریمنٹ ہے یہ؟ جی ایگریمنٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. اور دوسرے لوگ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں, کرسچنز وہاں پہ آ سکتے ہیں, یہودی وہاں پہ آ سکتے ہیں, لیکن عبادت ان کو اس عبادت کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو یہودیوں کے لیے ایک جگہ ہے وہ جو ویلنگ وال ہے, وہاں پر وہ لوگ اپنی وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو اس ویسینٹی کے اندر نہیں اجازت. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کی شروع آتے کے ساتھ ہی انہوں نے اس طرح سے کیا. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کے دن سے جو ہے نا یہ لوگ ان کا جو ایک نیشنل سیکورٹی کا منسٹر ہے اس نے کہا نہیں, جیروسلم میں نا یہودیوں کو کہیں پہ بھی عبادت کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد سے ایک موب آیا, انہوں نے ایکسٹریمسٹ یہودیوں کو جو انہوں نے اندر پولیس کی بیکنگ پہ جو ہے نا وہاں مسجد الاقصی کے اندر گھس کے عبادات شروع کر دی, مسلمانوں کو نکالا پولیس نے. اور اس چیز میں جو ہے نا 1-2 دن سے وہاں پر کافی ٹینشن ہے, اور سنڈے کے اندر بھی کافی فلسطینیوں کو جو ہے جو وہاں پر ڈٹے رہے, نکل نہیں رہے تھے مسجد سے, ان کو زبردستی گھس کے نکالا. تو یہ چیز وہاں پر, یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے بنیامین نتنیاہو کی, یہ اپنے کنٹرول کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے جو جوڈیشری ہے اس کو تھوڑا سا ویکن کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے یہ لوگ ایک لیجسلیشن پاس کرنے والے ہیں جس سے جوڈیشری کے رول ہے اس کو اس میں کمی آئے گی. تو اس کے خلاف اسرائیل کے اندر جو کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اس کے بہت زیادہ خلاف ہے, حتیٰ کہ اس میں جو ابھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہے اسرائیل کے, انہوں نے ایزاک ہرزوگ, انہوں نے بھی نیتنیاہو کو کہا ہے اور بیسکلی پالیٹیشین سے ریکویسٹ کی کہ اس کو نہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں, اس طرح سے نہیں لے کے آئیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیفینس منسٹر تھے وہ اس کے خلاف تھے, تو نیتنیاہو نے ان کو تو فارغ کر دیا. اچھا جی ہاں. تو جیسے ہی ان کو فارغ کیا اس سے جو نا اور مزید لوگ پروٹیسٹ کے اوپر آئیں کہ اب تو نا بالکل ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو موقع مل گیا کھل کے کھیلنے. جی. تو پھر یہ ہوا کہ یو ایس کے اندر جو اسرائیل کے ایمبیسڈر تھے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا اپنی پوزیشن سے. تو وہ بیسکلی اب کافی لوگوں سے پریشر ہے کہ اس کو ٹون ڈاؤن کیا جائے, اتنی جلد اس طرح سے نہیں لے کے آئے اس لا کو نا. لیکن ابھی تک ایسا کچھ میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ گیون کریں گے, کیونکہ جو رائٹ ونگ آپ کا جو ایلیمنٹس ہیں جو نیتنیاہو کے ساتھ ملے ہوئے وہ اس کو پریشر کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے نا اس کے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے اور وی شوڈ پاس دس. اور اگر یہ ہو گیا تو پھر تو فلسطین پہ تو قیامت ٹوٹ پڑے گی. پھر یہ لوگ بہت ساری چینجز لے کے آئیں گے آہستہ آہستہ. آئی مین جو بھی سیمبلنس ہے تھوڑی بہت وہاں پھر ڈیموکریسی جس کو یہ کہتے ہیں جو بھی جس کسی بھی فارم میں اس میں بھی کمی آئے گی. اور جو وہاں پر اسرائیلی مسلمان ہیں یا اسرائیلی کرسچنز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑے سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. یہ اور بیسکلی ڈیموکریسی کے نیچر کو ایک طرح سے جب جوڈیشری کو آپ تھوڑا سا لے آئیں گے نیچے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی پالیٹیشینس کو زیادہ پاور دیں گے تو وہ تو بیسکلی ڈکٹیٹوریل نظام کی طرف چلا اور کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکے گا نا آپ کی کارکردگی پہ. بالکل بالکل. اور اسی سے ریلیونٹ میرا خیال ہے کہ ایک اور مسلمانوں کا اور کرسچنس کا ایشو کہہ سکتے ہیں آپ, ان کا دونوں کا مسئلہ چل رہا ہے لیبنان میں. جی لیبنان میں یہ اتنا ویسے تو ٹیکنیکلی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیکن وہ ٹینشنز جو ہے نا جب سے یہ گورنمنٹ کی کولapse ہوئی ہے, ان کا جو لیرا ہے لیبنان کا وہ 1-2 سال سے بالکل نیچے گر گیا ہے. اور اس کو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں مانیٹری فنڈ یا ورلڈ بینک وہ دونوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا. وہ بیسکلی آلموسٹ پاکستان سے آئیڈینیکل ہیں ان ٹرمز کہ ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے, کرپشن بہت تھی لیڈرشپ کے اندر, لیڈرشپ بہت سارا پیسہ لے کے بھاگ گئی اور اب جو ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ نیشن ہے اور ان کے پاس اب بیسکلی کھانے کے لیے بھی پرابلم ہو رہی ہے. تو اینی ویز اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ وہاں پر 3 میجر کمیونٹیز ہیں جو کہ لیڈ اپنے گورن کرتی ہیں. ایک تو آپ کا سنی ہے اور ایک بلاک ہے شیعہ کا بلاک ہے, دونوں مسلمان ہیں, اور ایک ہے ان کا کرسچن بلاک میرونائٹ کرسچنز ہے. تو ان کا صورتحال یہ ہوتی ہے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ میرونائٹ کرسچن ہوتا ہے, پرائم منسٹر سنی ہوتا ہے, اور اسپیکر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی شیعہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. تو آج پچھلے کچھ سالوں سے وہاں پر گورنمنٹ کے اندر بہت ٹینشن چل رہی ہے, یعنی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے. اس پہ ہم نے پہلے بھی کافی بات کی. جی. تو ابھی یہ جو مسئلہ آیا ہے یہ بیسکلی آیا ہے کہ ان کا وہ ہوتا ہے ڈے لائٹ سیونگ ٹائم, جو کہ سردیوں کا ایک الگ ٹائم ہوتا ہے اور گرمیوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے. تو وہ اس کے اوپر کیونکہ آج کل رمضان چل رہے ہیں, جو شیعہ ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے جو ہے اپنا جو
کیا کہتے ہیں سنی پرائم منسٹر ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہے نا آپ یہ جو ڈے لائٹ سیونگ ٹائمز ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ونٹر ٹائم رکھیں جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ پھر جو ہے نا بیسکلی روزہ تو اتنے ٹائم کا ہی ہوتا ہے یعنی، لیکن وہ بس سائیکولوجیکل افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی اگر ہم وہ ونٹر ٹائم کو ختم کر دیں گے تو 7 بجے افطاری کرنی پڑے گی، اگر ونٹر ٹائم کو رہنے دیں گے تو 6 بجے افطاری ہوگی. وہ بیسکلی یہ ہے نا کہ آپ کی باقی دنیا تو اس ٹائم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو اٹھنا جلدی پڑتا ہے باقی کام کے لیے. تو یہ چیز ہے. تو انہوں نے پہلے تو نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر انہوں نے گیون کر کے کر دیا. اب جو کرسچن گورنمنٹ ہے جو انہوں نے پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا کہ ہم جو ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کریں 20 اپریل تک، رمضان کے آخر تک. تو اس پہ جو میرونائٹ کرسچنس ہیں انہوں نے آبجیکشن کا، انہوں نے کہا دیکھیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کوئی آئلینڈ میں نہیں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے آلریڈی سیٹ اپ، اس سے فلائٹ اسکیجول اس بیس پہ ہوتی ہیں اور تو ہم تو اس کو مانیں گے. تو ابھی فی الحال وہاں پر اس چیز کو لے کے کافی ٹینشن ہو گئی کمیونٹیز کے اندر، اور اس وقت کچھ لوگ ونٹر ٹائم کو فالو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں آفیشیلی جو لبنان کا ڈے لائٹ سیونگ ٹائم والا ہے وہ تو اس ایک ہی کنٹری کے اندر ایک گھنٹہ 2 ٹائمز ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایشو چل رہا تھا ان لوگوں کی کمیونٹی. یہ ایک عجیب سی چیز ہے کہ چلنے دیں، اب جو چل رہا ہے اسی کو، اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں دیکھیں ایک تناظر میں یہ لگتا ہے. ہاں، یہ بیسیکلی ٹیکنیکلی تو میرے خیال سے جو لوگ کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے کرنا ان کو چاہیے. لیکن یو ایس کے اندر بھی ایسا ہے کہ جیسے ایک پورا اسٹیٹ ہے اس کے اندر ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا کیپٹل ہے وہ دوسرا ٹائم پہ اس طرح. یہ میں پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کچھ لوگ فالو کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں فالو کرتے. تو اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک ایریزونا کے اندر اوپر ایک ٹائم فالو ہوتا ہے نیچے، اور انڈیانا میں جو اس کا جو کیپٹل سٹی ہے انڈیناپولس وہاں پر ایک ڈفرینٹ وہ فالو کر رہے ہیں اور پورا اسٹیٹ میں فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو وہاں پہ بھی اس طرح کی صورت ہے. لیکن یہ تو پوری کنٹری کے اندر جو ہے اس طرح سے وہ چل رہا ہے. بیسکلی جو مسلمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا ہم وہ ونٹر ٹائم لیں گے، اور جی ہم اس طرح سے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے. رائٹ خواتین و حضرات، یہ ہمارا آج کا ایک سیشن تھا. اس کے اندر کچھ ایسے موضوعات کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں اس سیشن کے اندر کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ظاہر نہیں بتائے گا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی آواز جو ہے وہ کچھ کم ہوتی ہے. عدنان بھی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ یا نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.